بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشبیہ اور اس کے ارکان۔ تشبیہ کی تعریف کر لیتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں نے کہا تھا تشبیہ کی تعریف ہم وہاں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر کر لیتے ہیں۔ تشبیہ کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کسی خاص خوبی ہو یا خامی ہو اور وہ مشترک ہو، کسی یا خصوصیت جو مشترک ہوتی ہیں دو چیزوں کے درمیان، اس کی نسبت سے تشبیہ دینا، یعنی کہ مانند قرار دینا کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے باسط شیر جیسا بہادر ہے، یہاں پر باسط کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب اس کے ارکان کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کون کون سے ارکان ہیں۔ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اب باری باری ایک ایک کی تعریف کر لیتے ہیں۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جملے میں جس چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، اس کو مشبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس جملے پر آپ غور کیجئے، باسط شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں تعریف کو آپ دیکھ لیے، جس چیز کو دوسری چیز سے، باسط کا تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ شیر کی، تو اس جملے میں باسط مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں دوسری رکن کی جانب۔ دوسرا رکن ہے مشبہ بھی۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ جملے میں جس چیز سے تشبیہ دی جائے، اس چیز کو مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جملے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے باسط شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر باسط کا کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر کے ساتھ، تو اس جملے میں شیر کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ طرفین ہے۔ طرفین کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ طرفین کیا ہوتا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے آپ، باسط شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں باسط اور شیر جو ہے وہ طرفین ہے۔ باسط جو ہے وہ مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے۔ ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طرفین۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں تیسری رکن کی جانب، وہ ہے وجہ تشبیہ۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ وہ مشترک خصوصیت جو دونوں چیزوں میں پائی جائے وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ مشترک خصوصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو دونوں چیزوں میں مشترک پائی جائے۔ ٹھیک ہے، اب مثال دیکھ لیجئے، اس کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے۔ باسط شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں بہادر وجہ تشبیہ ہے، یعنی کہ باسط بھی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے، تو یہ بہادری جو ہے یہ مشترک خصوصیت ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وجہ تشبیہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں چوتھی رکن کی جانب۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں، غرض تشبیہ۔ اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اس مقصد کو غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے جس کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ غرض تشبیہ۔ اور غرض تشبیہ جو ہے یہ فکرے میں نہیں ہوتا، ظاہر طور پر نہیں ہوتا، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ کس غرض کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ غرض جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جملے پر غور کیجئے، باسط شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس جملے میں غرض تشبیہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ باسط کا شیر کے ساتھ کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یہ بات جو ہے یہاں پر پوشیدہ ہے، تو اس لیے دی جا رہی ہے کہ باسط جو ہے وہ بہادر ہے، شیر بھی بہادر ہے، تو یہاں پر غرض تشبیہ کیا ہوگی؟ بہادری۔ دونوں میں بہادری جو ہے وہ مشترک ہے، اس لیے باسط کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو غرض تشبیہ یہاں پر بہادری ہوگی۔ یہاں پر ہمارے جملے میں باسط
کی بہادری کو ظاہر کرنا ہے، تو بہادری کیا ہوگی؟ غرض تشبیہ۔ اب پانچواں اور آخر رکن ہے جی حروف تشبیہ۔ یہ تو آسان سا اس کا ڈیفینیشن ہے، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائے حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ایسے حروف جو کہ تشبیہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ان حروف کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کی طرح، جیسا، ایسا، ویسا، اس طرح، اس طرح، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حروف تشبیہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔